کہانی شیئر کر رہی ہوں ایک ایسی بہن کی جن کی زندگی کی سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی خواہش اللہ تعالیٰ نے تہجد کی برکت سے قبول کی۔ سٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا تہجد کی دعا سے قبول ہوئی۔ السلام علیکم اپی، کیسے ہو آپ؟ ماشاءاللہ آپ کی ویڈیوز بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے، اتنی کہ جن کو دعاؤں پر یقین نہ بھی آ رہا ہو وہ بھی یقین کرنے لگ جائے۔ مجھے بھی آپ کی ویڈیوز سے بہت ہیلپ ملی، اسی لیے آج میں بھی آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، تاکہ وہ لوگ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ دعاؤں کا قبول ہونا ایک اتفاق ہے تو انہیں ہیلپ ملے یہ سمجھنے کے لیے کہ کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا، ہر کام کے پیچھے اللہ پاک کی بڑی پلاننگ ہوتی ہے۔ اور اپی اس بات کی سمجھ تب تک نہیں آتی جب تک انسان خود آزمائش سے گزرتا نہیں ہے، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ آج میں ماسی کا سوچتی ہوں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ میرے اللہ کا اتنا زیادہ احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے دعاؤں کی توفیق عطا کر کے اپنے قریب کیا اور یہ سمجھایا کہ سب کچھ اللہ کے کن سے ملتا ہے، اور جس کو بھی وہ ایک بار دل کی تڑپ اور دعاؤں کی توفیق عطا کر دے تو اسے وہ لازمی وہ دینا ہے۔ انشاءاللہ اپی میری یہ کہانی سن کر سب کو یہ مدد ضرور ملے گی کہ دعاؤں کو ہمیشہ بلائنڈ ہو کر مانگنا چاہیے، شک کی تو کوئی گنجائش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اپی کہانی کا سوچ کر میری عقل خود حیران رہ جاتی ہے۔ تو اپی میری کہانی کا آغاز میرے بچپن سے ہوا۔ تب بچوں کو کہاں ان باتوں کی سمجھ ہوتی ہے۔ ہمارے محلے میں ایک اچھی فیملی رہتی تھی اور جن سے مجھے محبت ہوئی وہ مجھ سے اس وقت عمر میں 13 یا 14 سال بڑے تھے، جوان تھے، پڑھے لکھے تھے، بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ جہاں سے بھی گزرتے سب کی نگاہ ان پر ضرور پڑتی تھی، ہر کوئی ان کا دیوانہ تھا۔ پتہ نہیں اپی کب میں ان کو دل ہی دل میں اتنا زیادہ چاہنے لگی کہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ مجھے کیوں ہو گیا ہے۔ میری عادت تھی ہمیشہ سے اللہ سے باتیں کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے میں بہت پیار کرتی تھی، تبھی میں اللہ کو بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں بری نہیں ہوں، مجھے بھی گناہ سے ڈر لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں ان کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اپی اس وقت میں 7 کلاس میں تھی اور تھوڑی تھوڑی ان باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی، اور یہ بھی احساس تھا کہ اگر میں یہ بات کسی کو بتاتی تو سب لوگ میرا مذاق اڑاتے، اسی لیے صرف اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی بھی بات نہ کرتی۔ پھر اپی آہستہ آہستہ سے میرا جنون ان کے لیے اور بھی زیادہ بڑھنے لگا۔ میں روز ان کو دیکھتی اور جو بھی کپڑے وہ پہنتے اپنی ڈائری میں تاریخ کے ساتھ ان کے کپڑوں کا رنگ اور کچھ اشعار بھی ان کے لیے میں ضرور لکھتی تھی۔ میری زندگی میں، میرے دل میں ہر لمحہ، ہر تصور میں ہر وقت وہی چلتے رہتے، اور پھر تب اللہ نے مجھے دعا کی توفیق دی کہ ایسے ہی خود میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگنے لگی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، تڑپ تڑپ کر دن رات اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میری ان سے شادی کروا دے، ان کے دل میں بھی میرے لیے محبت ڈال دے۔ حالانکہ میں یہ جانتی تھی کہ یہ بہت ناممکن ہے، لیکن دعائیں میرے اندر سے بہت نکلتی تھی، دل پیچھے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ پھر اپی مجھے کسی سے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، یہ سن کر بھی میرا دل ٹوٹا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کوئی غم نہیں ہوا، کوئی مایوسی نہیں ہوئی، بلکہ اندر مجھے ایک پکا یقین تھا اپنی دعاؤں پر۔ مجھے تو بس اپنی دعاؤں کو دیکھنا ہے، میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مجھے ضرور دے گا۔ اور پھر اپی میری آزمائش اس سے بھی زیادہ سخت ہوئی جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ محلہ چھوڑ کر چلے گئے، تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور میرے پاس ان کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے۔
نہ کوئی رابطے کا امکان تھا، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن اپی اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ میں تب بھی پریشان نہیں ہوئی، تب بھی میں مایوس نہ ہوئی۔ دل میں یہی تھا، اللہ ہے نا، وہ ملوائے گا، وہ ضرور ملوائے گا جب صحیح وقت ہوگا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، میں بڑی ہونے لگی، لیکن میرے دل میں ان کی محبت ویسے کی ویسی رہی اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی۔ میں ایسی محبت مانگ رہی تھی جس کا ملنا ناممکن تھا، جو دکھائی کچھ بھی نہ دیتا تھا، کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ دنیا کے کس کونے میں تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، اور مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ معلوم تھا تو بس یہ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی زندگی میں نے میری ایک واحد دوست ہے اس سے سیر کی تو وہ کافی حیران ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ انسان دنیا کے کس کونے میں ہے کچھ پتہ نہیں، کیسے تمہیں معلوم ہوگا، کیسے معلوم کرو گی اس کے بارے میں؟ ایسا لگا اسے کہ جیسے میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اب بھی مجھے شروع سے ہی اللہ کے لیے ایسا یقین تھا۔ اس کے بعد اکثر مجھے ایسے خواب آتے تھے کہ میں اس لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، یا میں کہیں کھڑی ہوں اور وہ مجھ سے کہیں دور کھڑے ہیں، لیکن وہ میری طرف دیکھ نہیں رہے۔ یہ سارے خواب مجھے کافی تکلیف دیتے تھے، مگر میں پھر بھی اپنی دعاؤں میں محنت کرتی جاتی۔ اب بھی اس انتظار میں کافی سال ہو گئے، اور ایک دن مجھے پھر سے خواب آیا کہ میں ان کی دوسری بیوی بن گئی ہوں، لیکن ان کی پہلی ہی ایک بیٹی بھی ہے۔ اس خواب کے بعد مجھے یہ یقین آ گیا کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے وہ مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے۔ بس پھر میں روز معاوضے کا انتظار کرتی کہ اللہ کیسے اور کب ملوائے گا۔ ایک دن میں فیس بک یوز کر رہی تھی تو جیسے میرے دل میں خیال آیا کہ انہیں یہاں ڈھونڈوں۔ جب ان کا نام سرچ کیا تو وہ فوراً سامنے آ گئے، اور میں نے سوچا یہ خیال کیوں میرے دل میں پہلے نہ آیا۔ یہ سمجھ آئی کیونکہ اللہ نے یہی ٹائم مقرر کیا تھا۔ اب بھی میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، دل بھی کانپ رہا تھا، لیکن پھر میں نے ان کو میسج کیا اور شروع سے لے کر آخر تک اپنی ساری داستان لکھی، اپنے سارے جذبات ان کو بتائے، اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ شکل صورت میں بہت بدل چکے تھے، ساری خوبصورتی ختم ہو گئی تھی جن کے پیچھے دنیا مرتی تھی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے محبت نہ بدلی تھی۔ میسج کے بعد 6 مہینے گزر گئے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے وہ مجھے جانتے تک نہ تھے۔ میں نے سوچا جواب کیوں دیں گے، اور آخر 6 مہینے بعد ان کا جواب آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم کون ہو، اور انہوں نے کہا کہ میں کسی اننون کو جواب نہیں دیتا، لیکن جس طرح آپ نے یہ سب لکھا تو مجھے جواب دینا ہی پڑا۔ اس میں واقعی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت باکردار انسان تھے، لیکن اب بھی جو بھی میری شدتیں تھیں وہ سب میں نے میسج میں لکھ دی تھی، جسے کوئی بھی پڑھ کر حیران رہ سکتا تھا۔ انہوں نے میری حالت پر بہت دکھ کیا اور ایک بات کہی کہ کمال یہ نہیں کہ انسان محبت کرے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان اتنا اعلیٰ ہو کہ دوسرے کے دل میں محبت جگا دے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے دل میں اپنی محبت جگا سکتی ہوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی کسی سے محبت کی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اور کہا میں تب تک آپ سے بات نہیں کر سکتا جب تک آپ خود کو ریئل شو نہ کریں۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ سچی ہو بھی یا نہیں۔ اور اب بھی یہ وہ لمحہ تھا جب اچانک میرے دل میں خیال آیا
کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں۔ یہ انسان اب شادی شدہ ہے اور میں کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتی۔ اب بھی مجھے تو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اگر میں اسے رابطہ رکھتی، اپنی پک سینڈ کرتی یا فون کالز کرتی تو انہوں نے تو کمزور پڑ ہی جانا تھا، کیونکہ مجھے خواب میں نظر آ گیا تھا، لیکن اندر سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں، کچھ غلط ہے۔ اللہ تو اتنا رحمان ہے کہ میری غلط ضد بھی اس نے پوری کر دی۔ لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ کیا کسی کا گھر اجاڑ کر میں خوش رہ پاؤں گی؟ اب جب میں اپنی منزل کے اتنے قریب تھی تو میں کیوں پیچھے ہٹ رہی تھی؟ سمجھ سے باہر تھی یہ بات۔ پھر ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ کر بہت روئی، بہت زیادہ، بہت گڑ گڑائی اللہ کے سامنے کہ یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں؟ یہ کیسی آزمائش ہے؟ یہ غلط ہے۔ یہاں میں جا رہی ہوں، میری مدد کر اللہ۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، کسی کو اجاڑنا نہیں چاہتی اور تجھے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی۔ گھنٹوں میں جارو قطار روتی رہی اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں قربانی دوں گی اپنے اللہ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اللہ سے معافی مانگی اور سالوں پرانی لکھی ہوئی ڈائری کو بھی پھاڑ دیا، اور یہ سب میں نے اس انسان کو بھی کہہ دیا۔ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی پاگل لڑکی ہے، خود ہی منتوں والی میسج کر کے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اب بھی میریکل ہو گیا۔ میں اس رات جب سو رہی تھی تو ایک بڑا عجیب سا خواب آیا کہ میں ایک میدان میں کھڑی ہوں اور دور سے ایک سائیکل پر دو شیطان میری طرف آ رہے ہیں، جن کے اندر سے آگ نکل رہی ہے۔ وہ میرے قریب ہی آتے گئے، جبکہ میں خوف زدہ نہیں ہوئی۔ میں نے جانوروں کا بھوسا اٹھا کر ان پر پھینکا تو وہ جل کر ختم ہو گئے، اور غیب سے مجھے یہ بشارت بھی ملی کہ اب تمہیں سکون عطا کر دیا جائے گا، اور میری آنکھ کھل گئی۔ اب بھی جب میں نے اس خواب کی تعبیر معلوم کی تو پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے نفس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہوں، اور واقعی میرے اندر سے ان کی محبت اس خواب کے بعد مکمل طور پر ختم ہو گئی، حتیٰ کہ خیال بھی مٹ گیا۔ میں اپنے وجود پر حیران تھی کہ یہ کیسا معجزہ ہو گیا۔ اتنے سالوں میں تو وہ کبھی بھی میرے دل سے نہیں نکلے، لیکن پھر یہ اب کیسے ہو گیا؟ اور اللہ نے اتنا سکون دیا کہ وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد سیس میں اللہ کے اور قریب ہوتی گئی، اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا۔ میرے اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ تم کتنی ہی ناممکن دعا مانگو، میں سب قبول کرتا ہوں۔ اور مجھے یہ بھی سمجھ آیا کہ دعائیں اچھی مانگنی چاہیے، اللہ سے غلط ضدیں نہیں کرنا چاہیے، ایسی خواہشیں نہیں کرنی چاہیے جو دوسروں کی زندگی کو خراب کرے۔ اس لیے ہم خود کو اذیت میں رکھتے ہیں، اور اگر ہم غلط ضد لگاتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا ہی نقصان ہے، اور اگر ہم اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی اللہ کے لیے دے دیں تو اللہ ایسے تھامتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد زندگی گزرتی گئی، لیکن مجھے پھر دوبارہ کسی سے محبت نہیں ہوئی، مجھے ویسے احساسات کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ میری جانب کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اپنا رخ موڑ لیتی اور اللہ سے کہتی کہ اب کیا ہوگا میرا؟ کیا مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی؟ پھر بس اللہ پر چھوڑ دیا۔ جہاں گھر والے رشتہ دیکھتے گئے، جہاں بٹھا دیتے بیٹھ جاتی، لیکن بالکل بلینک، دل بالکل خالی اور خاموش ہو چکا تھا۔ اور قدرتی طور پر یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آنے والے رشتوں سے انکار ہو جاتا ہے، حالانکہ وجہ کوئی بڑی نہ ہوتی۔ میری فیملی بہت پریشان تھی، لیکن مجھے کوئی دکھ نہ تھا۔
मुझे कौन सा कोई आरज़ू या ख्वाहिश थी। मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था। फिर एक दिन अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखाया कि जिसके साथ मेरी शादी होनी थी, मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ और मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर ऐसा मिरेकल भी हो गया। अल्लाह ने ख्वाब वाला इंसान मेरी ज़िंदगी में भेज दिया, जो मेरी माजी की मोहब्बत से हर लिहाज से बढ़कर था। अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला, पढ़ा लिखा, हर तरह से अच्छा। और अल्लाह ने मेरे दिल में सबसे बड़ी बात उसकी बेपनाह मोहब्बत डाल दी, जिस पर बहुत ज़्यादा हैरान थी कि अल्लाह के मौज़े खुली आँखों से देख रही थी। अप्पी, मैं इतनी खुश अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वजूद हवाओं में उड़ रहा हो। मेरे अल्लाह ने मुझे सब्र का बहुत आला इनाम दिया था। अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा नवाजा और मुझे यकीन आ गया था कि अल्लाह किसी की कुर्बानी कभी ज़ाया नहीं करता और उसके प्लान बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और अब जब मैं माजी पर नज़र डालती हूँ तो आज इस बात का एतराफ़ करती हूँ कि जो अब अल्लाह ने मुझे दिया है, दर हकीकत यही मेरी सच्ची मोहब्बत है, जो दोनों तरफ से अल्लाह ने डाली है। यही सच्चा एहसास है। और जो पहले मैंने मोहब्बत की थी, वो एक तरफ़ा मोहब्बत थी जो मैं अकेले ही कर रही थी और उस इंसान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और अप्पी, ये जो हम कहते हैं ना कि हम भुला नहीं सकते किसी को, तो मैं अपने तजुर्बे से बता रही हूँ कि एक दफ़ा अल्लाह पर ट्रस्ट करे और अपना सारा मामला अल्लाह के हवाले कर दे। बेशक आपको लगेगा कि बहुत ही मुश्किल है किसी को भुलाना, किसी को छोड़ना, लेकिन अगर आप सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देंगे तो फिर अल्लाह बदले में ऐसा कुछ करता है जिसका हमने कभी गुमान भी नहीं किया होता। माशाअल्लाह। तो ये मेरी बहन की बहुत ही प्यारी स्टोरी, जो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी और आपको अल्लाह पर पूरा यकीन करना है। अगर वो कुछ आपको नहीं दे रहा तो उसमें आपकी ही बेहतरी होगी।